قرآن میں وہ کہہ رہے ہیں الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. کس کا کلام ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو توقع تو یہ تھی میں نے قرآن سکھایا، ہم نے قرآن سکھایا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ الرحمن نے قرآن سکھایا. تو اس کا کیا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب خود کلام کرتے ہوئے بھی اپنے بارے میں بات کی، جیسے وہ خود سے نہیں بات کر رہے، اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں. انا اور نحنو کے استعمال، میں اور ہم کے استعمال کے بغیر. تو نحنو کی طرف سے ہم آخر میں آئیں گے ابھی، اور انا کی طرف. لیکن پہلے اس بات کو سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ہی کہا ہے کہ ذکر بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کراؤ، قرآن کے ذریعے سے ایک دوسرے کو نصیحت کرو. یہ الفاظ اور پھر بولنے میں اور سکھانے میں بہت فرق ہوتا ہے، بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، تو میرا سارا مقصد کیا ہے؟ میرے دل میں کوئی بات ہے، میرے دماغ میں کوئی چیز ہے، میں وہ بس نکالنا چاہ رہا ہوں. لیکن جب سکھا رہا ہوتا ہوں نا، تو مجھے اپنی فکر نہیں ہوتی، اپنی سوچ کی فکر نہیں ہوتی. مجھے تو وہ بات پتہ ہے، میں ایک جملے میں کہہ دوں. جب میں سکھا رہا ہوتا ہوں تو میں سوچتا ہوں میں یہ کیسے بات کروں کہ آپ کا فائدہ ہو جائے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. یعنی بات کرتے ہوئے سارا فوکس میرا اپنا ہوتا ہے، میرے اوپر ہوتا ہے. سکھاتے وقت ٹیچر کا فوکس کس پہ ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹ پہ ہوتا ہے، شاگرد پہ ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے علم القرآن، قرآن اس نے سکھایا. قرآن سکھایا، سکھانے میں سارا فوکس، اسلوب کلام، کیسے بات کی جائے، کیا مثال دی جائے، جملے کو کیسے بولا جائے، پہلے کیا بات کی جائے، بعد میں کیا بات کی جائے. کریکولم ہوتا ہے نا. یہ کریکولم کا لحاظ کون کرتا ہے؟ استاد جو پڑھا رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ معلم ہے قرآن میں، علم القرآن. تو اس نے جو بات کی ہمارے رب نے ہوا کے صیغے میں، اور پھر کہا یہ میں تمہیں یہ اس لیے سکھا رہا ہوں کہ اس کے ذریعے سے تم اوروں کو یاد دہانی کراؤ. تو فرض کریں کوئی بہت ہی مایوس ہے، مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے، اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. آپ اس کے پاس جا کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہو کوئی بات نہیں، انا غفور الرحیم، میں معاف کرنے والا ہوں. لیکن آپ کو کوٹ کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوٹ میں معاف کرنے والا ہوں. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے کیا آسان کر دیا؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے. یعنی آپ نے وہ آیت وہاں سے لی اور بغیر کوٹ میں ڈالے، بغیر اس کے ساتھ کوئی تبدیلی لائے، فوراً ایسے ہی سامنے رکھ دی اور کہہ دیا دیکھو یاد رکھنا واللہ غفور الرحیم. ٹھیک ہے نا. تو ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانے کے لیے کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اسلوب اور ایسا محاورہ استعمال کیا ہے کہ میں اس کا ایسے فائدہ کر سکوں کہ اس کو کوٹ میں ڈالنے کے بجائے وہ میری زبان سے ایسے ہی نکل آئے اور میری بات کا حصہ بن جائے اور اس کا کسی کو فوراً فائدہ ہو جائے. شاید اسی بات کی طرف اشارہ ہے اس الفاظ میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. ہم نے قرآن تذکیر کے لیے، یاد رکھنے کے لیے، یاد کرانے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، کسی کی یاد دہانی کرانے کے لیے آسان کر دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اچھا، پھر اب آتے ہیں یہ سوال پھر آخری پیدا ہوتا ہے کہ پھر نحنو اور انا میں کیا فرق ہے قرآن میں؟ نحنو تو استعمال کیا میں نے کہا بادشاہت دکھانے کے لیے، تو پھر انا کیوں استعمال کیا؟ انا استعمال ہوتا ہے دو مقامات پر. آپ کہیں بھی قرآن میں انا دیکھیں گے نا، میں، تو آپ کو دو طرح کے سیاق ملیں گے، دو طرح کے کانٹیکسٹ آپ کو ملیں گے. ایک آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی زیادہ محبت، بہت ہی زیادہ رحمت، بہت ہی خاص اہتمام، وہاں پر آپ کو انا مل جائے گا. ٹھیک ہے. جیسے فرض کریں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں بہت بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے اور مقامات پر بھی. جب وہاں بڑے بڑے مقامات کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ زنا نہیں کرتے اور قتل نہیں کرتے، یا لا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. جس نے یہ کچھ کیا اس کے اوپر تو بہت بڑی پینلٹی آئے گی. يضاعف له العذاب يوم القيامة، اس کے اوپر تو عذاب جو ہے وہ کئی گنا زیادہ بڑھایا چلا جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس عذاب میں وہ رہے گا اہانت کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد کہا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. رائٹ. کہ اس کے بعد اگر اللہ نے اس سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اپنا ایمان کو دوبارہ بحال کیا، ان کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اور مقامات پر جب توبہ کے بارے میں بات کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ وہ نہیں کہتے ہم توبہ قبول کرنے والے، وہ توبہ قبول کرنے والے. یہ نہیں کہتے هو التواب الرحیم. کیا کہتے ہیں؟ انا التواب الرحیم.